السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب عاشور اپنے اتمام پر پہنچ رہی تھی تو رات کے آخری پہلو میں امام علی مقام نے ایک خواب دیکھا، جس کے بعد تمام افراد کو جمع کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ نفس المحموم کے مصنف نے مرحوم شیخ صدوق سے نقل کیا ہے کہ شب عاشور کی آخری ساعتوں میں امام پر ہلکی سی نیند طاری ہو گئی۔ بیداری کے بعد آپ نے اپنے اصحاب اور ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: انی رأیت فی منامی کأن کلابا قد شدت علی تنہشنی وفیہا کلب۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کئی کتے مجھ پر شدید حملہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ شدید ایک سیاہ اور سفید رنگ کا کتا ہے۔ یہ خواب نشاندہی کر رہا ہے کہ میرا قاتل ان میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو برص کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد امام نے مزید فرمایا: وَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ۔ اس خواب کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چند اصحاب کے ہمراہ دیکھا۔ حضرت نے مجھ سے کہا: تم اس امت کے شہید ہو۔ عرش بری اور آسمانوں میں رہنے والے ایک دوسرے کو تمہاری آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تم آج رات افطار میں میرے پاس ہوگے۔ اب جلدی کرو اور ہرگز دیر نہ لگاؤ۔ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے جو تمہارے خون کو سبز رنگ کی ایک شیشی میں جمع کرے گا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: فہذا ما رأیت۔ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، اب وقت آ پہنچا ہے اور یہی اس دنیا سے کوچ کا وقت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن باتوں کا پیش آنا طے ہو چکا تھا وہ نیند کی حالت میں خواب کی صورت میں امام علیہ السلام کو بتا دی گئیں، اور انہوں نے منوعاً اپنے باوفا اور جانثار اصحاب کو ان سے مطلع کر دیا تاکہ کوئی بات ان سے چھپی نہ رہے۔ اگلے روز امام کا شہید ہونا، قاتل کی خصوصیات اور اس کا مبروس ہونا، جس کی تصویر کشی سیاہ اور سفید کتے کی صورت میں کی گئی تھی، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بننا، فرشتوں کا آپ کا استقبال کرنا، اور امام کے خون کا ذخیرہ کر لینا جو ان کے پیروکاروں کی رگوں میں ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ خواب کی صورت میں بتائی گئیں یہ باتیں عاشور کے دن حقیقت کے روپ میں سامنے آئیں۔ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد جب صبح عاشوراء نمودار ہو گئی تو ابن قولویہ اور مسعودی کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے نماز صبح کی ادائیگی کے بعد نماز گزاروں کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ان اللہ تعالی اذن فی قتلکم وقتلی فی ھذا الیوم فعلیکم بالصبر والقتال۔ اللہ تعالیٰ نے آج میرے اور آپ سب کے مارے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب آپ سب کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے دشمن سے جنگ کریں۔ مرحوم شیخ صدوق نے امام سجاد سے اس مضمون کی گفتگو نقل کی ہے کہ عاشوراء کے دن جب جنگ نے شدت اختیار کر لی اور حسین ابن علی کو کٹھن حالات کا سامنا ہوا تو امام کے بعض اصحاب نے دیکھا کہ جنگ کی شدت کے اثر سے اور اپنے ساتھیوں کے پارا پارا اجساد اور اپنی شہادت کو انتہائی نزدیک دیکھ کر امام کے کچھ اصحاب کے چہروں کا رنگ اڑنے لگا ہے اور ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہے، جبکہ ان لوگوں کے برخلاف حسین ابن علی اور ان کے خاص اصحاب کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے جیسے جنگ میں شدت آ رہی تھی اور وہ شہادت سے نزدیک ہو رہے تھے، ان کے چہروں کے رنگ نکھرتے چلے جا رہے تھے اور ان کے سکون و اطمینان قلب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اصحاب یہ منظر اور غیر معمولی جرأت دیکھ کر متعجب تھے اور امام علی مقام کے ملکوتی اور نور سے جگمگاتے چہرے کی سمت اشارہ کر کے کہتے تھے: انظروا لا یبالی بالموت۔ انہیں دیکھو، انہیں موت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ امام نے جب اپنے اصحاب کا یہ جملہ سنا، انہیں خطاب کر کے فرمایا: اے معزز لوگوں کی اولاد،
صبر و تحمل سے کام لو۔ موت تو صرف ایک پل ہے جس کے ذریعے تم سختی اور مشکلات سے گزر کر وسیع و عریض جنت اور اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں تک پہنچ جاؤ گے۔ تم میں سے کون ہے جسے یہ بات پسند نہ ہوگی کہ وہ ایک قید خانے سے نکل کر محل میں منتقل ہو جائے؟ یہ موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے انہیں کسی محل سے نکال کر قید خانے اور عقوبت گاہ میں ڈال دیا جائے۔ میرے والد گرامی نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم سے سنا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور موت ایک پل ہے جو مومن کو جنت میں اور کافر کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی مجھے کبھی جھوٹ بتایا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا جو مشہور قول کے مطابق 72 افراد پر مشتمل تھا۔ میمنہ یعنی دائیں طرف کی فوج زہیر ابن قین کے سپرد کی، میسرہ یعنی لیفٹ ونگ بائیں طرف کی فوج حبیب ابن مظاہر کی سربراہی میں دی، اور لشکر کا علم اپنے بھائی ابو الفضل العباس کے حوالے کیا، اور خود خاندان کے باقی افراد کے ساتھ لشکر کے وسط میں مستقر ہوئے۔ اور اس طرح سے لشکر کو آمادہ کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے ہر سردار کی ذمہ داری کو بھی ادا کر دیا۔ اسی دوران کی نظر دشمن کے کثیر لشکر پر پڑی اور آپ نے اپنے مقابلے پر دشمن کے پرہجوم لشکر کا مشاہدہ کیا تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، یہ صبح عاشور امام کی دعا تھی، اللہم انت ثقتی فی کل کر، بار الہ ہر رنج و غم میں تو ہی میرا سہارا اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید کا مرکز ہے۔ مجھ پر جب کبھی مصیبت نازل ہوئی میں نے تیری ہی پناہ لی ہے، تیرے ہی ذریعے اپنے بچاؤ کا سامان کیا ہے۔ کتنے ہی ایسے مصائب و آلام آئے جب دل کمزور پڑ گئے، چارہ اور تدبیر کے راستے بند ہو گئے، دوست ساتھ چھوڑ گئے اور دشمنوں نے خوشیاں منائیں، لیکن میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا، تجھ ہی سے فریاد کی اور تیرے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہو کر صرف تجھ ہی سے لو لگائی۔ تو نے مجھ سے ہر مصیبت کو دور کیا اور ہر رنج و الم سے مجھے نجات دلائی۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک، ہر حاجت کا مرکز ہے۔ اس کے بعد جنگ کا باقاعدہ اہتمام ہوا اور امام علی مقام نے عاشورہ کے روز جو پہلی تقریر ارشاد فرمائی انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔